اب ہم سب سے پہلے اس کی میڈیسن پر بات کریں گے. یہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی آخری رسول نے ایک بہت شاندار ادویات کا تذکرہ کیا، جن کے مکسچر سے ہم نے آج یہ ہم نے خود مکس اپ کیا ہے کہ کس طرح سے اس کا ریشو ہونا چاہیے. مرمکی، جسے مر کے نام سے جانا جاتا ہے، 10 گرام. کاسنی کے بیج یعنی چکوری سیڈ کہلاتے ہیں، 20 گرام. پشتے شیریں کوسٹس روٹس 100 گرام 100 گرام. بہی دانہ کوئن سیڈ یہ 20 گرام. اس کا 1 ٹی اسپون ناشتے اور رات کھانے کے بعد لیا جائے. اس میں بہی دانہ ہم نے کیوں شامل کیا؟ کیونکہ ایڈز کا مریض مسلسل لوز موشن کی زد میں رہتا ہے. اس کے جسم گھل گھل کر اس کا جسم لوز موشن کے ذریعے نکل رہا ہوتا ہے، پورا جسم اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے لوز موشن کو روکنے کے لیے اور اس کے آنتوں کو، اس کے نظام ہاضمہ کو طاقت دینے کے لیے بہی دانہ استعمال کیا گیا. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ بہی میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اس میں 40 افراد کی قوت ہے، اور اس کے بہی دانہ کے اندر بھی یہی اثرات ہیں کہ وہ جسم کے زہروں کو ختم کرتا ہے. کیونکہ ایڈز کا وائرس جسم میں جا کر ایک خاص قسم کا زہر خارج کرتا ہے ہمارے بلڈ کے اندر، جس کی وجہ سے سارا جسم زہر آلود ہو جاتا ہے. تو یہ بہی دانہ ان زہروں کو خارج کرتا ہے، لوز موشن کی کیفیت کو روک دیتا ہے، جس سے ایڈز کے مریض کو بہت سکون ملتا ہے. اب یہاں یہ ادویات تقریباً 20 سے 30% تک، یہ واحد دوا ہے جو میں نے ابھی ذکر کی ہے، یہ 20 سے 30% تک ایڈز کے مریض کو واپس لیا. اس مریض کو جو تمام برے کاموں سے توبہ کر چکا ہے، اپنے کیے پر نادم ہے، اس نے غذا اور پرہیز جو بتایا ہے وہ بھی شروع کر دیا ہے، ان دواؤں کو بھی شروع کر دیا ہے. اب اس سب کے باوجود جو رزلٹ ہے 20 سے 30% ہے. اب آگے اتنا بڑا خلا ہے، 60-70% بہت بڑا خلا ہوتا ہے، اور یقیناً اب بھی امکان نہیں ہے کہ اسے زیادہ عرصے یہ زندہ رہ سکے. قرآن نے بتایا کہ فیہم شفاء للناس، یا جب بھی بیمار ہو تو قرآن کو بطور دوا استعمال کرو. یہ قرآن کی بار بار اعلان ہے. تو علماء کرام نے ان آیات کو جمع کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لا علاج مریضوں کو بتایا کرتے تھے. ان آیات کو جمع کیا. کچھ آیات جو اپنے علماء کرام کے، بزرگان دین کے، صحابہ کرام کے تجربے میں آئی، ان آیات کو جمع کر کے ایک وہ تیار کی تلاوت، جس کو رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے. امام احمد العجمی کی آواز میں یہ یوٹیوب کا میں نے یہ لنک بھیجا ہے. ان کے یہ سعودی عرب کا لنک ہے، غالباً یہ کسی سعودی ویب سائٹ کا ہے. یہ یوٹیوب پر موجود ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے سنیں. اب اس کو سننا ہے. اب یہ تو مسلمانوں کے لیے ہم نے کہا کہ وہ دن رات اس کو سنیں، کم از کم 8-9 مرتبہ سنیں. 1 ماہ تک اس کو سننا ہوتا ہے. ایڈز میں بہت بڑا ریلیف سامنے آ جاتا ہے، اور اس کو مسلسل طرح 1-2 ماہ اور کر لیا جائے تو یہ الحمدللہ بہتر تو یہ ہے کہ کسی ماہر سے مشورہ بھی کر دیا جائے کہ اسے سننا کیسے ہے. جیسے کہ میں نے ای میل ایڈریس دیا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی شخص ایڈز میں مبتلا ہے تو ایڈز کا مکمل میڈیسن، وہ کہیں دنیا کے کسی بھی حصے سے آئیں، وہ ہماری طرف سے، ہم چند دوست ہیں جو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، انہیں مکمل طور پہ مفت دی جاتی ہے. لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ شفا یاب ہونے کے بعد اب جو اس کو زندگی ملی ہے یہ بونس ہے. اب وہ اسے اپنی زندگی کو اللہ کی مخلوق کے لیے صرف کرے گا، اور وہ دوسرے لوگوں کو بچائے گا جو کہ ایڈز میں مبتلا ہیں، اور انہیں یہ تلاوت ان تک پہنچائے گا، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادویات ان تک پہنچائیں گے. یہ تو مسلمانوں کے لیے ہو گیا. اب امریکہ میں، کینیڈا میں اور یورپ میں غیر مسلم ایڈز میں مبتلا ہیں، اور ہمارے جو اس وقت پاکستانی بھائی اور انڈینس اور بنگلہ دیشی پروگرام سن رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے جرمن، امریکن، کینیڈن، وہ ایڈز میں مبتلا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر ہے ایڈز کا مریض جب بھی آپ اس سے ملیں گے وہ کہے گا کہ کوئی ایسی چیز بتا دو کہ میں زندہ رہ جاؤں. کیونکہ ایک تو ان میں یہ نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی لائف ہے. اکثر تو یہ ایشو بھی بہت بڑا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی بیماری سے مر گیا تو اللہ تعالیٰ شاید اس کے بدلے اسے بخش دے اور آگے آنے والی زندگی آسان ہو جائے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، کیا مجھے کچھ زندگی دے سکتا ہے؟ تو ایسا شخص، اس کی اطلاع ہمیں دی جائے، اس کے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ ہمیں دیے جائیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل طور پر فری گائیڈ کریں گے. اور ہم جہاں تک بھی ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس امریکہ میں، کینیڈا میں یہ ایڈز کے پیشنٹ ہیں، 8-7 پیشنٹ، آپ بات کرتے ہیں ان سے کہ ہمارا اسلامک تھراپی ایک ہے جس کے ذریعے سے اللہ آپ کو شفا دے گا. اور اس کی بس شرط اتنی سی ہے کہ جب آپ شفا یاب ہو جائیں، ایڈز سے ختم ہو جائے آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو آ جائے ایڈز کا، آپ پھر
آگے مخلوق کے لیے کام کریں گے قرآن کا نمائندہ بن کر. جب وہ یہ ایگری کرتے ہیں، اکثر ایگری کرتے ہیں کیا، وہ تو 100% تیار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بالکل ہاں تیار. تو ایسے جو لوگ ہوں آپ ہمیں اس کی اطلاع دیں، ہم اسپیشلی ٹریٹمنٹ ان کو دیں گے انشاءاللہ. جو انشاءاللہ. اللہ کے قرآن کو، اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے جس مشن پر نکلیں گے وہ ہم سے وعدہ کریں. تو ہمیں اگر وہاں جانا بھی پڑا 8-10 دن کے لیے، ہم جا کر ان کو اسٹارٹ کرا کر، اور انشاءاللہ 10 دن میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. ہم نے جن لوگوں کو ماشاء تھراپی دی ہے 10 دن میں وہ موت کا جو خطرہ ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے وہ اس سے باہر آ جاتے ہیں. ریپیئرنگ کے لیے جو ٹائم لیتا ہے جسم، 1.5 ماہ 3 ماہ تک یہ علاج ہوتا ہے، تو وہ ہم ان کو پھر کہتے ہیں کہ اب آپ اس پلان پر عمل کریں. ہم ان کے ساتھ لنک میں رہتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اور ایسا بھی میں نے جب لاسٹ ٹائم ایک ٹی وی چینل سے شو کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ یورپین وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں. تو میں اس لیے ڈر گیا کہ فی الحال پاکستان آنا شاید مناسب نہ ہو. ہاں میں ہاں چاہ رہا تھا کہ وہ وہیں رہ کر اپنا علاج کریں جہاں کو یہ مرض لگا ہے. ٹھیک بات. آگے چل کر نہیں بھی ایسا ہوا تو انشاءاللہ ہم ایڈس کا سینٹر پوری دنیا کے لیے پاکستان میں انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ. اور آنے والوں کو ہم بڑا VIP طریقے سے رکھیں گے. جو ہمارے غیر مسلم ساتھی ہوں گے ان کو رکھیں گے، وہاں انشاءاللہ. پر رہائش بھی دیں گے.